افغانستان کے حوالے سے بھی انڈیا کا رول ابھی بڑا ٹرکی سا ہے. اچھا، اس میں پچھلے دنوں ہم دیکھ رہے کہ ترکمانستان جو ہے اس کے ساتھ افغانستان کے بڑے اچھے تعلقات ڈیولپ ہو رہے ہیں. بٹ ایٹ دی سیم ٹائم ترکمانستان بہت لاؤڈلی انڈین انگریس کی بات کرتا ہے سینٹرل ایشین ریپبلک میں بھی اور افغانستان میں بھی. اور ابھی وہ اس کے ایک طرح کے پروپیگنڈا یعنی فرنٹ لائن اسٹیٹ بنا ہوا ہے انڈیا کے لیے. تو اس ساری ڈیولپمنٹ کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ انڈینس ظاہر ہے اگر ڈائریکٹلی نہیں جا رہے اور افغانز ان کو اس طرح وارم شولڈر بھی نہیں دے رہے تو وہ دوسری سائڈ سے آ رہے ہیں. اور طالبان ظاہر ہے اتنے نا اہل یا نائب بھی نہیں، ان کو پتہ نہ ہو کہ اس کے پیچھے کون ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ طالبان بھی کسی نہ کسی طریقے سے جو ہیں وہ ایک ڈفرینٹ اسٹریٹجی کی طرف جانا چاہ رہے ہیں، آلٹرنیٹو اسٹریٹجی کی جی طرف، دیکھیں، اور انڈین انگریس وہاں پہ ہو رہی ہے؟ جو میرا آبزرویشن ہے نا پختون اور پٹھانوں کے متعلق، جی جی وہ یہ ہے کہ وہ بہت پریگمیٹک ہیں، ٹھیک ہے. وہ ریئلسٹ ہیں. حالانکہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بہت جذباتی ہیں. ٹھیک ہے، ان کا جو جہاد کا کانسیپٹ ہے یا جو بھی اسلام کا کانسیپٹ ہے وہ اس کے بارے میں ضرور جذباتی ہیں، لیکن جب بات آتی ہے انٹرنیشنل ریلیشنز کی، جب بات آتی ہے اکانومی کی، جب بات اس قسم کی آتی ہے یا مٹیریل گینز کی، تو وہ بہت ہی ریئلسٹ ہے. ٹھیک ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ ہم کیا نہیں کر رہے جو کہ دوسرے ملک جب کریں گے تو وہ تو صاف ظاہر. تو یہ جو اسٹینڈ آف بنایا ہوا ہے بٹوین افغانستان اینڈ پاکستان بیکاز آف TTP، ٹھیک ہے. جو کہ جس میں ہم جسٹیفائڈ بھی ہیں، لیکن اس اسٹینڈ آف کے بجائے دیکھیں ہمارے پاس تو لیورز ہی بہت ہیں. ان کا کتنا مال ادھر سے آتا جاتا ہے اور سارا وہ اکانومی ان کی اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، کھانا پینا ان کا اس پہ ڈیپینڈ کرتا ریفیوجیز ہے. کا ایشو ہے. تو ریفیوجیز کا ایشو، تو ہمیں تو کوئی ان کو تھریٹ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. کائنیٹکس تو بنتے ہی نہیں ہے ہمارے. اور یہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ وہ ملک جس نے بڑے سے بڑے سورماؤں کو وہاں سے بھگا ڈالا، وہاں آپ کیا کائنیٹک تھریٹ کریں گے، اور آپ کے بھائیوں کو کیا آپ کائنیٹک تھریٹ دیں گے. پھر ایک بات سوچنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے لیڈرشپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ دیکھیں ہر چیز چلتی تو ہے نا انٹرسٹ کے اوپر. وہ ملک، وہ لوگ جو 40 سال سے لڑ کے تھک گئے، اور اب جا کے کوئی تھوڑا سکون آیا اور کوئی انویسٹمنٹ آنے لگی ہے، آپ نے دیکھا وہاں کوئی ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس بھی شروع ہو رہے ہیں، مجھے کوئی یہ سمجھا دے کہ ان کے انٹرسٹ میں یہ کیسے ہے کہ وہ ہمارے ساتھ لڑائی کریں. ٹھیک ہے. کیا انٹرسٹ ہو سکتا ہے؟ لیکن اگر سر انڈیا پیچھے سے جی آ میں جاتا بتا رہا ہوں. تو پھر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ انٹرسٹ کس کا ہے. ٹھیک ہے. تو اس انٹرسٹ کو توڑنے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے، وہ میں کچھ چیزیں لسٹ کر دیتا ہوں، وہ پھر اس پہ غور و فکر کیا جا سکتا ہے. دیکھیں وہاں پر ان کا وہ جو یونیورسٹیز میں خواتین کو تعلیم نہ دینے کی ایک بڑی وجہ وہ یہ بتاتے ہیں، وہ صحیح ہے یہ غلط ہے. ایک تو وہ مخلوط تعلیم نہیں چاہتے، وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ آپ کلاسز الگ کر سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس اساتذہ کی کمی ہے، خواتین پروفیسرز کی کمی ہے. پاکستان نے آج تک آفر کیا ہے کہ ہمارے پاس سائنس کی خواتین پروفیسرز بھی ہیں، آرٹس کی بھی ہیں، اور وہ ہم ان کو بھیج دیتے ہیں. ان کے ساتھ ہسبینڈ چلے جائیں گے، وہ اپنا کوئی کام کر لیں گے، وہ کر لیں گے. اگر آپ دیکھیں تورخم کے بارڈر پر اور چمن کے بارڈر پہ جس طریقے سے لائنیں لگی ہوتی ہیں ٹرکوں کی، اور جس طریقے سے لوگ وہ چاہے وہ کاغذ لینے کے لیے یا ویزا لینے کے لیے لائنیں لگاتے ہیں، یہ تو پاکستان کی پالیسی میں بالکل صحیح مانتا ہوں کہ ان کو ایک الگ ملک کے طور پہ تصور کیا جائے. بالکل. اور لیکن یہ کہ آسانی پیدا کی جائے، وہ ایک ایسا ملک نہیں ہے باقی ملکوں کی طرح، وہ ہمیں بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. وہ ہماری سوشیولوجی ایک قسم کی ہے، زبان بولتے ہیں، ایک جیسے لوگ ہیں. جو میں قریب رہنے والے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، تو ان کو آپ ایسے بیہیو نہیں کر سکتے کہ جیسے آپ کوئی دور کے ملک سے، جیسے کسی یورپین ملک سے آپ ڈیل کر رہے ہو. آپ ایک ایسے ملک سے ڈیل کر رہے ہیں جو آپ کی صبح شام افیکٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے. آپ کی اکانومی کو افیکٹ کرتا ہے، آپ کی پالیٹی کو افیکٹ کرتا ہے، آپ کے ڈیفنس کو افیکٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہمیں تو آؤٹ آف دی وے جا کے مارکیٹس بنانی چاہیے، بارڈر مارکیٹس بنانی چاہیے، اور بارٹر ٹریڈ آسانی پیدا کرنی چاہیے. ان کے جو بچے عورتیں آتی ہیں ان کے لیے آسانی پیدا کریں، ویزے کی آسانی پیدا کریں، ٹرکوں کے آنے جانے کی آسانی پیدا کریں. آف کورس جو پراپر چیکنگ ہے جو وہ کریں. تو میرا خیال اب یہ چھوٹی سی بات میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ دیکھیں ہمارے کتنے چینلز ہیں جن کے کہ وہاں پر نمائندے موجود ہیں. ہمیں تمام خبریں آتی ہیں، ویسٹ، CNN، BBC، وہ یہ کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے. بہت کم جا کے ابھی کوئی خراسان ڈائری بنی ہے، اور وہ کچھ لوگ، اور وہ بھی مجھے نہیں پتا کہ ان کے پیچھے کیا ہے کیا نہیں، میں کچھ نہیں کہہ سکتا. ٹھیک ہے. آپ کے ہر بڑے چینل کے وہاں پر ہونے چاہیے نمائندے. افغانستان میں گھومے پھریں، ان کے نمائندے ادھر لے کر آئیں. آپ ایکسچینج کریں، یہ پروفیسرز، ڈاکٹرز، وہ بجائے اس کے کہ سارے ادھر آ کے علاج کرائیں، آپ ہاسپٹل وہاں اسٹیبلش کریں، پاکستانی ہاسپٹل، بالکل. پاکستانی یونیورسٹیز، ویمن یونیورسٹیز، تاکہ ان کے لیے آسانی پیدا ہو. تو آپ نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے، آپ تو لڑائی کے موڈ میں ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب آپ تو کسی اور کے انٹرسٹ کو بڑھا رہے ہیں. تو جب وہ ویکیوم ہوگا تو ہندوستان کیوں نہیں فل کرے گا؟ ٹھیک ہے. وہ کر رہا ہے.
ہے.